تو خرید کے لے آئیں گے. ایمان سے بتاؤ کبھی ہوا ایسے؟ نہیں نا. انعام پہلے ہوتا ہے نا جو جیتے, بلکہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دینا ہے, یہ سامنے پڑے ٹی وی پہ, آپ تو میڈیا ہے, ہم سر کہا یہ دینا ہے, جو جیتے گی فاتح ٹیم جو فرسٹ آئے گی اسے یہ انعام, اتنا پیسہ, اتنا کاپی, جو بھی وہ ہے وہ دیا جائے گا. وہ پہلے ہوتا ہے. اب یہاں بھی تو بات ہے نا, جو جھوٹا ہوگا لعنت ہوگی. تو اس مقدر لعنت تو آ گئی تھی نا, اب لعنت بس کھڑی تھی. لعنت اب کھڑی تھی, تیار تھی بالکل کہ میں نے جھوٹے پر جانا ہے, آ گئی تھی. اب وہ بچ گئے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں مصائب کی طرف. اب وہ بچ گئے اپنی فراست سے, اپنی عقل سے, آل محمد کی عظمت کو دیکھ کر. اب وہ بچ گئے, کہا نہیں کرنا نہیں, اب لعنت کھڑی ہے. پوری توجہ, اب لعنت کھڑی ہے. وہ بچ گئے. اب جو آ گئی تھی گئی کہاں؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں قبلہ, وہ تو آ گئی تھی نا, اب گئی کہاں؟ اب تو انتظار میں ہے, میں نے جھوٹے کو لگنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جھوٹا وہ ہوگا جو ان سے ٹکرائے گا. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. جھوٹا وہ ہے جو ان سے ٹکرائے گا. بس ایک پھنس گیا. پوری توجہ, ایک پھنس گیا. بی بی گئی دربار میں, بی بی گئی دربار میں حق مانگنے, وہ ٹکرا گیا. تیرا حق نہیں, سچا میں, سچا میں. تو اب بی بی خدا کی قسم حق مانگنے نہیں گئی تھی, لعنت کو جھوٹے کے گھر پہنچانے گئی تھی. مولا سلامت رکھے. خدا کی قسم یہ ایک بات نہیں, یہ 5 سچے. بسم اللہ. میں بڑا خوش قسمت ہوں بھائی. وہ اس واسطے کہ وہ جو ذاکر نہیں ہوتے, ذاکر ایک قصیدہ پڑھے ہے نا تے اب بندے تھلوں ہاتھ بن دے ہے. ذاکر صاحب 2 اور سنا, انجے گالے نا 2 اور. تو جو ہمارے جیسا مولوی ایک اور آیت زیادہ پڑھ لے, نیچے سے بیٹھے مومن حاضری مان لیتے ہیں, یا حضرت عباس بہاڑ اس مولوی نو. ہے نا یہ بات. یہ ہمارے استاذی المقرب قبلہ مبلغ اعظم بھی فرمایا کرتے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں بڑا میں خوش مسلم, مجھے بھی تو کہا نا کہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لے, دوبارہ پڑھ لے. بس بات یہ ہے کہ یہ لعنت آنی تھی جھوٹے تک. اور خدا کی قسم اس لعنت میں پھنسے بڑے بڑے ہیں, پر 2 نہیں بچے. اور ان دونوں کا تعلق ایک ہی گھر سے تھا. ایک یہ نہیں بچا, ایک اور نہیں بچی. یہ بیٹی سے ٹکرا گیا, وہ شوہر سے ٹکرا گئی. یا علی مشکل لمبا کشالی. یا مولا سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا جی, مولا سلامت رکھے. آباد رہو, شاد رہو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میرا آپ نے ساتھ دیا ہے. آل محمد سے ٹکرانا, اور یہ میں اپنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اتنی بھی باتیں نہ کر کہ آخر تیرا شمار دشمن علی میں ہو جائے. اتنا بھی نہ ٹکرا کہ تیرا شمار دشمن علی میں ہو جائے. ہاں کرنی ہے تنقید کر, جتنا تیرا حق بنتا ہے, ٹکرا نہیں. ٹھیک ہے نا. جو بھی ٹکرایا پاش وہی ہوا, ان کا کچھ نہیں گیا. اور یہی بات کہتا ہوں, بڑے بڑے ٹکرانے والے ٹکرا گئے. پوری توجہ, ٹکرانے والے ٹکرا گئے, ٹکرانے والے آتے رہیں گے. پر یاد رکھو میرے مولا حسین و علی کل بھی زندہ باد تھے, وہ آج بھی زندہ باد ہے. یزید کل بھی مردہ باد تھا, یزید آج بھی مردہ باد.
مولا سلامت رکھے. تو خدا کی قسم یہ کربلا کا واقعہ اور جس ایک بہت بڑی ہستی کی جس کی میں نے آج شہادت پڑھنی ہے نا، یہ کربلا والوں کی آس تھی. جیسے میں نے پہلے کہا نا پہلے کہ علی نے بیٹے دے دیے، یا رسول اللہ آج سے تیرے، میرے نہیں، یہ تیرے فرزندان رسول ہی کہلائے. کوئی ایسا مقام نہیں جہاں انہوں نے یہ نہ کہا کہ ہم فرزندان رسول نہیں. اور رسول نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں. اور عزت حیدر کی قسم یہ تو دے دیے، پر علی کے دل میں ایک آس تھی کہ ایک میرا ہو. یہ تو ہو گئے فرزندان رسول. مرحبا. غازی کا فضائل بھی مصائب ہے، اس کا مصائب بھی مصائب ہے. دل میں خیال آیا کہ ایک میرا ہو. میں نے ساری زندگی رسول کی نوکری کی، ساری زندگی میں نے نوکری کی رسول کی. ایک میرا ہو جو رسول کے بیٹوں کا نوکر ہو. اس سے بڑے جملے میرے پاس نہیں ہیں. علی کے دل میں خواہش تھی ساری زندگی غلامی رسول میں نے گزاری، ایک میرا ہو، علی کا بیٹا ہو جو ساری زندگی فرزندان رسول کی غلامی میں گزار دے. جناب عقیل میرے مولا کے بھائی ہیں، بڑے ہیں، ماہر الانساب تھے. عرب کے جتنے بھی نسب تھے نا وہ ان کے ماہر تھے، سب کو جانتے تھے. میرے مولا نے عقیل کو بلایا. عقیل، میں چاہتا ہوں کہ بی بی کی شہادت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تو میری کسی ایسے خاندان میں شادی کرا دے جو شجاعت، بہادری، دلیری میں مانا ہوا ہو. شجاعت، بہادری، دلیری میں مانا ہوا ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے مجھے اللہ ایک بیٹا دے جو میری شجاعت کا وارث ہو، جو میری شجاعت و دلیری کا وارث ہو، جو میری تلوار کا مالک ہو. جناب عقیل نے کہا آج کی مہلت مجھے دو، میں ذرا سوچ لوں کہ کوئی ہے. اب دوسرے دن جناب عقیل آئے. لمبا نہ کروں. مولا اتفاق سے میں نے ایک خاندان تلاش کر لیا ہے اور وہ خاندان بھی اتفاق میں ادھر قریب ہی ہے، خیمہ بستیوں میں ہے. کہا کون؟ کہا خاندان بنی کلاب. نام سنا ہے؟ فاطمہ کلابی ہے ایک خاندان بنی کلاب. اور وہ بنی کلاب اتنا اپنی بہادری، شجاعت میں مشہور ہے کہ لوگ اپنی اپنی تلواروں پر ان کے مردوں کے نام لکھتے ہیں. یعنی فخر سے، شجاعت سے اتنے بہادر ہیں، اپنی تلواروں پر ان کے نام مکندہ کرتے ہیں، ان کے شجاعوں کے، ان کے بہادروں کے. اور قریبی وہ آئے ہیں اور میں ان کے پاس جاتا ہوں. اب جناب عقیل گئے. اس قبیلے کے سردار کا نام تھا خرام. خرم بھی کہتے ہیں، خرام بھی کہتے ہیں. ایک جگہ پر حزام بھی آیا ہے. اس کے پاس گئے اور جا کر حضرت خرام سے ملے. کہا تو مجھے جانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا کیا تو ابو طالب کو جانتا ہے؟ کہا تو ابو طالب کو جانتا ہے؟ جیسے ہی ابو طالب کا نام ہے نا ہوشیار ہو کے بیٹھتا ہے. اگر کوئی ابو طالب کو نہیں جانتا اس کے بڑھ کر کوئی اندھا ہوگا ہی نہیں. اس سے بڑا کوئی نبینا ہی نہیں جو ابو طالب کو نہ جانتا. وہ تو بیضۃ البرد ہے، وہ تو سردار عرب ہے، وہ تو امیر عرب ہے، وہ تو سید العرب ہے. کہا اسی کا بیٹا میں ہوں، اسی ابو طالب کا بیٹا میں ہوں. مولا کیسے آیا؟ کہا میں چاہتا ہوں، مقصر ہے، میں چاہتا ہوں تیرے خاندان میں میرے خاندان کا ایک رشتہ ہو جائے. تیرے خاندان میں میرے خاندان کا ایک رشتہ ہو جائے. تو جناب خرام کہتے ہیں تو پھر مولا آنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے بلا لیا ہوتا.
ہمارے لیے تو یہ بڑی سعادت ہے. جناب عقیل نے کہا کہ نہیں, جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں نا, بنی ہاشم کی ریت ہے کہ چل کر ہمیں آنا چاہیے تھا, ہمارا ہی حق بنتا تھا. کہا آپ کس کے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں میرا بھائی علی ہے, اس کا رشتہ تمہاری طرف ہو جائے. جیسے ہی علی کا نام آیا, خرام حیران ہو کے کہتا ہے کس کا, کس کا رشتہ؟ کہا علی کا. کہا ایک دفعہ پھر بتا کس کا رشتہ؟ کہا علی کا رشتہ. کہا اگر نہ ہو تو ایک دفعہ پھر بتا دے کس کا رشتہ؟ کہا علی کا. کہا ہمارے نصیب جاگ گئے, کہاں علی اور کہاں ہم خیمہ بستیوں والے. کہا اگر علی کے رشتے کے لیے آیا ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے رشتہ دیا. جب کہا نہ دیا, اب جو میرے مولا عقیل نے, جناب عقیل نے کہا نہیں, مجھے تجھ سے یہی توقع تھی, مجھے یہی پتا تھا کہ تو مجھے یہی جواب دے گا, لیکن ایسے نہیں, پہلے لڑکی سے پوچھ. اسلام کی یہ ریت ہے کہ پہلے بچی سے پوچھ, پہلے لڑکی سے پوچھ. اب آیا گھر آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ کہا بیٹی کا رشتہ آیا ہے. اور وہ بھی خوش کہ کسی بادشاہ کا ہوگا, کسی امیر کا. کس کا آیا؟ کہا نہیں بتانا نہیں, پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے, پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے شکرانے کے, پھر بتاؤں گا رشتہ آیا کس کا. اس بی بی نے, خاتون معظمہ نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھ. کہا اب بتا. کہا بتاؤں؟ کہا رشتہ علی کا آیا ہے. جیسے ہی علی کا رشتہ ہے, حیران ہو کے کہتی وہ علی جو داماد پیغمبر ہے, وہ علی جو رسول کا داماد ہے, اس کا رشتہ ہے. کہا ہاں اسی کا رشتہ آیا. کہا تو نے کچھ ایسی ویسی بات تو نہیں کی, تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے تو باہری ہاں کر دی, میں نے تو ہاں کر دی, تو پھر کیا بات ہے؟ کہا نہیں وہ کہتے ہیں پھر پہلے بچی سے پوچھو. پوری توجہ چاہوں, پہلے بچی سے پوچھو. اب کچھ سہیلیوں کو بلایا گیا, اور وہ بی بی جو ابھی علی کا حرم بننے والی ہے, اس کا نام تھا فاطمہ, فاطمہ کلابیہ. نام فاطمہ تھا, بیٹوں کی وجہ سے کنیت ہے بی بی کی ام البنین, یعنی بیٹوں کی ماں. اب جب عورتوں کو, سہیلیوں کو بلایا گیا نا, تو اس بی بی فاطمہ نے, جناب ام البنین نے اپنی ماں سے کہا کہ, اپنی سہیلیوں سے کہا میرے ماں باپ کو کہہ دو میری شادی کا اختیار میرے ماں باپ کو ہے, میرا کوئی دخل نہیں, لیکن مجھے میری ایک بات میری ماں تک پہنچا دو کہ آج رات ہی میں سوئی ہوئی تھی اور خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک مخدومہ آئی ہے. اب جو رونے آئے ہیں, آج رات میں نے ایک خواب دیکھا, میں نے دیکھا ایک معظمہ آئی ہے, ایک مخدومہ آئی ہے, سیاہ برقع پہنے ہوئی ہے, اس نے مجھے آ کر دلہن بنایا ہے, اور دلہن بنا کے کہا فاطمہ مبارک ہو, تو میرے بیٹوں کی ماں بننے والی ہے. مرحبا مرحبا, آپ نے مصائب کا استقبال اچھا کیا, یہ غازی کی ماں ہے. کیا کہا؟ اتنا بتا دے کہ اس معظمہ نے مجھے دلہن بنایا ہے, اور دلہن بنا کے مجھے کہا ہے فاطمہ مبارک ہو, تو میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے. اب جب ماں کو بتایا, بات طے ہو گئی, تاریخ ہو گئی. بنی ہاشم ننگی تلواروں میں بڑے ہی پہرے سے, بڑے ہی عزت و احترام سے جناب ام البنین کو بیاہ کر لے گئے. جیسے ہی جناب فاطمہ, جیسے ہی جناب ام البنین نے علی کی دہلیز کے اندر قدم رکھا, علی کی عباس کی ماں بس وہاں ہی دہلیز پر بیٹھ گئی, اندر قدم رکھتے ہی وہاں زمین پر بیٹھ گئی. جیسے جناب ام البنین بیٹھی نا, دوڑ کر جناب زینب آئیں, دوڑ کر جناب کلثوم آئی, بازو پکڑا, اماں یہ کہاں بیٹھ گئی؟ یہ تیرے بیٹھنے کی جو جگہ نہیں, یہ تیرا مقام نہیں, وہ دیکھ تیرے لیے ہم نے چارپائی بچھائی ہے. ہاتھ باندھ کے کہا میں جہاں بیٹھ گئی میرا یہی مقام ہے, میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, مجھے ماں نہ کہنا, تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو, میں تمہاری کنیز بن کے آئی. مرحبا مرحبا مرحبا, میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی, میں تو تمہاری کنیز بن کے آئی.
تم بطول کی بیٹیاں ہو، میں کنیز ہوں۔ اتنے میں مولا حسن آئے، مولا حسین آئے، بازو پکڑا، اماں یہ کہاں بیٹھ گئی؟ اٹھ کے ادھر بیٹھ جانا، آج کے بعد کہہ دیا اماں، پھر کبھی مجھے اماں نہ کہنا، میں تمہاری کنیز بن، میں تو تمہارے کپڑے دھونے کے لیے، میں تو تمہارے برچی خانہ میں کام کرنے آئی ہوں۔ بس اتنا جملہ کہہ دوں گا کہ ام البنین نے عقیدت کی انتہا کر دی، حسنین نے محبت کی انتہا کر دی، وفا کی انتہا بی بی نے کر دی، محبت کی انتہا حسنین و زینب و کلثوم نے کر دی۔ بس 1 سال گزر گیا اس شادی کو، جیسے ہی سال گزرا نا، اسی ام البنین کی گود میں اللہ نے ایک بیٹا دیا، جو غازی کو رونے کے لیے ایک بیٹا عطا کیا۔ جیسے ہی بیٹا ہوا نا، میرے مولا مسجد میں تھے، پتا چلا یا علی اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے۔ علی گھر آئے، جیسے ہی میرے مولا نے اس بچے کو دیکھا، دیکھتے ہی کہتے ہیں ام البنین مبارک ہو، یہ وہی ہے جس کی مجھے آس تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ام البنین یہ وہی ہے جو میں چاہتا تھا۔ ام البنین بی بی رونے لگی، ڈر کے کہا یا علی یہ تو ٹھیک ہے، یہ وہی ہے، پر ایک بات ہے، میں پریشان بڑی ہوں، فطرت کا تقاضا ہے، جب بچہ آتا ہے روتا بھی ہے، آنکھیں بھی کھولتا ہے، نہ تو یہ رویا ہے نہ اس نے آنکھیں کھولی ہے، جب کہا نا آنکھیں نہیں کھولے، تو اب علی اور کہتے یہ واقعہ نہیں وہی ہے، یہ واقعہ نہیں وہی ہے، اس لیے کہ میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، میں نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہیں آ گئے تھے، میرا حسین کہاں ہے؟ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا، آپ نے کیا سمجھا؟ میرے حسین کو بلاؤ، اگر عباس کی آنکھیں کھلانی ہے تو میرے حسین کو بلاؤ، ہاتھ نے پیارے کرنے، ہائے عباس تیری وفا۔ یہ آنکھیں نہیں کھولے گا، حسین کو بلایا، حسین کو بلایا، حسین آئے نا، حسین جیسے ہی حسین آئے، خوشبوئے حسین پا کر عباس نے کہا مولا آنکھیں تو کھلتی رہیں گی، دونوں ہاتھ آگے بڑھائے،